عرب ممالک کی تیل کی دولت کو 3 لاکھ خطرات کیا ہے؟ خلیجی ممالک نے اس جنگ سے کیا اہم نتیجہ اخذ کیا؟ یو اے ای آبنائے ہرمز کی بندش کا کیا توڑ کر رہا ہے؟ سعودی عرب نے 40 سال پہلے ہی اس کا کیا حل نکال رکھا تھا؟ کویت، قطر اور بحرین کو کیا میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا فیصلہ لیا؟ شیخ طحنون بن زید ال نہیان نے یو اے ای کو کیسے بچایا؟ ایران کی شیڈو بزنس کمپنیاں یو اے ای میں کتنے ارب ڈالر کا کاروبار کرتی ہیں؟ کیا خلیجی ممالک ایران پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا مشرق وسطی میں مغربی دفاعی امبریلا اور عیش و عشرت کی جگہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور باہمی سپورٹ کا کاروباری ماڈل لے گا؟ مشرق وسطی اب ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکا۔ مشرق وسطی میں کیا پیراڈائم شفٹ آ گیا؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ آج ہم مڈل ایسٹ کے اس جیو پولیٹیکل زلزلے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دہائیوں پرانے سیکیورٹی اور معاشی توازن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم اکثر تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جنگوں سے صرف زمینیں ہی فتح نہیں ہوتی بلکہ وہ جغرافیہ اور انسانی سوچ کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ نے یہی کام مشرق وسطی کے ساتھ کیا۔ ایک طویل عرصے تک خلیج فارس کی ریاستیں جنہیں ہم جی سی سی کہتے ہیں یا گلف سٹیٹس کہتے ہیں مشرق وسطی کا پریویلیجڈ اپر کلاس سمجھی جاتی تھیں۔ ایک ایسی امیر ترین کلاس، ایک ایسا امیر ترین کلب جو دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر پر بیٹھا تھا، جس کے پاس کھربوں پیٹرو ڈالرز موجود تھے، جن کے تیور بدلتے تو واشنگٹن سے لے کر بیجنگ تک سپر پاورز کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی۔ یہ وہ دور تھا جب واشنگٹن خلیج کی سیکیورٹی کا ضامن تھا اور بدلے میں خلیجی ممالک ہیں وہ دنیا کو سستا اور بلا تعطل تیل فراہم کرتے۔ لیکن آج 2026 میں یہ پورا سیکیورٹی اور انرجی ماڈل مسمار ہو چکا ہے۔ وہ اثر و رسوخ، وہ لیوریج جو خلیج کو حاصل تھا اب شدید ترین خطرات کی زد میں ہے۔ دنیا اب اس پرانے پیراڈائم سے آگے نکل رہی ہے اور خلیجی ریاستوں کو اپنی بقا کے لیے اب اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا جیو پولیٹیکل جوا کھیلنا پڑ رہا ہے۔ اجارہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں اور وہ ملک جو کبھی ایک دوسرے کے وجود کے دشمن تھے اب بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اربوں ڈالرز کے سودے کر رہے ہیں۔ تو حضور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اس بدلتے ہوئے مڈل ایسٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور چلیے اس بحران کی جڑ کی طرف چلتے ہیں۔ خلیج کی تمام تر طاقت کا سرچشمہ کیا تھا؟ خام تیل، کروڈ آئل۔ لیکن اب اس طاقت کو بیک وقت 3 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ کوئی فوجی خطرہ نہیں بلکہ ٹیکنالوجیکل اور ماحولیاتی خطرہ ہے۔ دنیا اب گرین انرجی یا متبادل توانائی کی طرف اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے جس کا خلیجی ممالک نے 20 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اس گرین انرجی انقلاب کا سب سے بڑا لیڈر کوئی مغربی ملک نہیں بلکہ خود چین ہے۔ چین جو خلیجی تیل کا سب سے بڑا خریدار اور کنزیومر تھا، اس نے حالیہ برسوں میں اپنی پوری انرجی پالیسی کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج کل چین دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینل، ونڈ ٹربائنز اور سب سے بڑھ کر ای ویز، الیکٹریکل وہیکلز اور گرین ہائیڈروجن پیدا کر رہا ہے۔ چین کے شہروں میں اب پیٹرول اور ڈیزل گاڑیاں تیزی سے غائب ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ الیکٹرک کاریں لے رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چین کی طرف سے خلیجی تیل کی امپورٹ ریکوائرمنٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی ہے۔ صرف چین ہی نہیں، یورپی یونین، جاپان اور بھارت اپنی انرجی سیکیورٹی کو ڈیکاربنائز کر رہے ہیں۔ جب دنیا کے سب سے بڑے خریداروں کی پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اس طرح گرے گی تو خلیج کی اس بلیک گولڈ مونوپولی کی بنیادیں تو ہلیں گی۔ دوسرا بڑا دھچکا خلیج کے اپنے اندرونی سٹرکچر کو لگا ہے۔ دہائیوں سے خلیجی ریاستیں اپنے تمام تر سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک محاذ پر ہمیشہ اکٹھی ہوتی تھیں، اور وہ تھا اوپیک۔ اوپیک یعنی جب بھی تیل کی قیمتیں گرتی تھیں یہ ممالک ایک بلاک کی صورت میں کام کرتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے، پمپنگ کم کر دیتے تھے، مارکیٹ کو اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے، قیمتیں کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے حالیہ تاریخی اخراج سے
اس نے اس مونوپلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ تیل کا دور اب چند دہائیوں کا مہمان ہے، اس لیے وہ اپنے ذخائر کو روک کر کیوں رکھے۔ انہوں نے اپنا $150 ارب کا ایک میگا انویسٹمنٹ پلان شروع کیا ہے تاکہ وہ 2027 تک روزانہ 5 ملین بیرل تیل پمپ کر سکیں، جسے اوپیک کے سخت کوٹھا کے تحت وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ روک رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے علیحدگی کر لی۔ اور یو اے ای کے اس اقدام نے سعودی عرب اور اوپیک کارٹل کو اکیلا کر دیا ہے۔ اب خلیجی ممالک کے درمیان خود ایک قیمتوں کی جنگ، ایک پرائس وار شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت اب اچھی طرح جان چکے ہیں کہ تیل پر مبنی معیشت اب ان کی موت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ تمام ممالک اپنی معیشتوں کو ڈائیورسیفائی کر کے ملٹی فیسٹڈ یعنی کثیر الجہتی معاشی ماڈل پر لا رہے ہیں، جہاں ٹورزم، ٹیکنالوجی، لاجسٹکس اور فائنانس اب تیل کی جگہ لے رہے ہیں۔ اچھا حضور، اب آتے ہیں اس بحران کے دوسرے اور سب سے اہم اسٹریٹجک پہلو کی طرف، جس نے اس جنگ کے دوران پورے خلیج خطے کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ ہے آبنائے ہرموز، اسٹریٹ آف ہرموز کا بحران۔ دنیا بھر کی انرجی سپلائی چین میں آبنائے ہرموز کو سب سے اہم اور نازک ترین شہرک مانا جاتا ہے۔ جنگ سے پہلے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل اور LNG اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتی تھی، لیکن حالیہ ایران امریکہ جنگ کے دوران جب ایران نے اسٹریٹ کو بند کیا تو پوری دنیا اور بالخصوص خلیجی ممالک کی معیشتیں گہرے سکتے میں چلی گئیں۔ اس بندش نے یہ ثابت کر دیا کہ پانی کی ایک چھوٹی سی پٹی پورے خلیج کے معاشی بقا کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اگر ایران یہاں سے ٹریفک روک دے تو خلیج کے کھربوں ڈالرز کے منصوبے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے، منسٹری آف فورن ٹریڈ نے اس کے تحت ایک انتہائی سینئر عہدیدار کا ایک بڑا ہی چشم کشا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اب تجارت کو صرف ایک ہی راستے، ایک ہی بندرگاہ یا ایک ہی اسٹریٹ سے گزارنے کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ خلیج کے اندر اب ایک گہرا نفسیاتی شفٹ آ چکا ہے۔ اگرچہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ یا مفاہمت کی یادداشت، وہ جو اسلام آباد MOU ہے، وہ سائن ہو چکا ہے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن خلیجی رہنما جانتے ہیں کہ دوبارہ بندش کا خطرہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شپنگ اب دوبارہ اس سطح پر آ سکے گی جو جنگ سے پہلے تھی، اور اس امر کی مزید تصدیق ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر غالباف کے اس بیان سے ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جنگ کے دوران بھی اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بات لکھی تھی کہ آبنائے ہرمز کا پرانا جاہو جلال اب کبھی واپس نہیں لوٹے گا، اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ غالباف کا یہ بیان خلیجی ممالک کو ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خلیجی ممالک بین الاقوامی قوانین یا نیویگیشن کے اصولوں کو توڑیں گے، بلکہ حضور انہوں نے نتیجہ یکس کیا ہے کہ وہ اب ایک پلان بی پر کام کر رہے ہیں، اور یہی سے شروع ہوتی ہے مشرق وسطیٰ کے جغرافیے کو دوبارہ لکھنے کی سب سے بڑی جنگ۔ They are rewriting not their history but their geography۔ اچھا حضور، اگر ہم مڈل ایسٹ کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے پاس ایک بہت بڑا جغرافیائی ایڈوانٹیج ہے، جبکہ باقی خلیجی ممالک ایک جغرافیائی قید خانے میں بند ہیں۔ قطر، کویت، بحرین اور عراق خلیج فارس کے اندرونی حصے میں گہرائی میں واقع ہے۔ ان کے بحری جہازوں کو دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں جانے کے لیے لازمی طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ لیکن متحدہ عرب امارات کا مشرقی ساحل، جہاں فجیرہ، دبا اور خورفقان کی بندرگاہیں واقع ہیں، جو آبنائے ہرمز سے بالکل باہر بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے دہانے پر کھلتی ہیں، جنگ کے دوران جب ہرمز مکمل طور پر بند تھا، یو اے ای نے اپنی موجودہ 1.5 ملین بیرل روزانہ کی پائپ لائن کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے اندرونی فیلڈ سے تیل پمپ کر کے براہ راست فجیرہ پہنچایا اور وہاں سے عالمی مارکیٹس کو سپلائی جاری رکھی۔ یعنی جب پورا خلیج بحران کی آگ میں جل رہا تھا اور بندرگاہیں بند تھیں، یو اے ای کے نلکے کھلے تھے۔ اب ابوظہبی اس عارضی فائدے کو ایک مستقل اسٹریٹجک ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اوپیک کو چھوڑا، کیونکہ ان کا گروتھ ٹارگٹ بہت بڑا ہے اور وہ اب ایک فل انفراسٹرکچر اوور ڈرائیو میں ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ فجیرہ، دبا اور خورفقان کی بندرگاہوں کو اتنے بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے کہ یہ ہرمز کا متبادل بن جائیں۔ مشرقی ساحل پر ایک چوتھی بالکل نئی بندرگاہ کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔
فجیرہ کے ذریعے خام تیل کی برآمدی صلاحیت کو دگنا کرنے کے لیے ایک دوسری پائپ لائن بھی ہنگامی بنیادوں پر وہ ڈالی جا رہی ہے، اس پر کام جاری ہے، جس کا ہدف 2027 رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اندرونی آئل فیلڈز کو براہ راست مشرقی ساحل سے جوڑنے کے لیے ایک تیسری پائپ لائن کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ریلوے نیٹ ورکس، ہائی ویز اور لاجسٹک کوریڈورز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یو اے ای نے اس میگا پروجیکٹ کے لیے کسی حتمی فگر کا اعلان نہیں کیا، لیکن پولیٹیکل ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری اربوں ڈالرز پر محیط ہے اور یہ ہر ایک درہم کے عوض پورا فائدہ دے گی۔ اچھا حضور، جب ہم اسٹریٹجک دور اندیشی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہمیں سعودی عرب کی 40 سال پرانی ایک پالیسی وہ ایک سٹینڈ آؤٹ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ 1980 میں سعودی ارامکو نے خلیج کے ساحل سے بحیرہ احمر ریڈ سی کی بندرگاہ یمبو تک ایک 1200 کلومیٹر طویل پائپ لائن بنائی تھی۔ اس وقت دنیا حیران تھی کہ اتنی بڑی پائپ لائن پر اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کا مقصد بالکل واضح تھا۔ وہ آبنائے ہرمز کے کسی بھی ممکنہ بندش کے منظر نامے کے خلاف ایک ہیج یعنی تحفظ چاہتے تھے۔ 40 سال پہلے لیا گیا وہ فیصلہ اس حالیہ جنگ میں سعودی عرب کے لیے لائف لائن ثابت ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سعودی عرب اپنا 60% تیل اسی بائی پاس پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر بھیج رہا تھا، یعنی وہ ہرمز کو پہلے ہی بائی پاس کر چکا تھا۔ جب جنگ ہٹ ہوئی تو سعودی عرب کی برآمدات کو معمولی دھچکا لگا، لیکن وہ رکی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروجیکشنز کے مطابق 2026 میں سعودی عرب کی جو معاشی گروتھ ہے وہ 3.1% رہے گی، جو جنگ سے پہلے کے اندازوں سے صرف 1.4% کم ہے۔ اب اس کا موازنہ قطر سے کیجئے۔ قطر جو دنیا کا سب سے بڑا ایل این جی ایکسپورٹر ہے، اس کے پاس ایسا کوئی بائی پاس روٹ نہیں ہے، وہ جغرافیائی طور پر مکمل پھنسا ہوا ہے، قید ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے سال 2.8% کی گروتھ دکھانے کے بعد اس سال قطر کی معیشت میں 8.6% کی ایک بڑی اور ہولناک معاشی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ ہے ایک ہی چوک پوائنٹ پر مکمل انحصار کرنے کی ہولناک قیمت۔ اگر قطر کو آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنا ہے تو اس کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، اور دونوں ہی جیو پولیٹیکل بارودی سرنگیں ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ یو اے ای کے ذریعے فجیرہ تک پائپ لائن لے جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی سرزمین عبور کر کے بحیرہ احمر تک پہنچے۔ ہم جانتے ہیں کہ قطر کے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات تاریخی طور پر کتنے کشیدہ رہے ہیں۔ 2017 کا قطر بائیکاٹ وہ کوئی پرانی بات بھی نہیں ہوئی ابھی اتنی۔ دوحہ کے لیے یہ بات صرف کمرشل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شدید ترین اسٹریٹجک تذلیل ہے کہ وہ اپنی انرجی کی شہرت کو مستقل طور پر ریاض یا ابوظہبی کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ گلف سے باہر نئے ایل این جی پلانٹس لگانا اتنا مہنگا سودا ہے کہ اس کی لاگت سرمایہ کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کویت اور بحرین کا بھی یہی رونا ہے۔ ان کا کوئی بھی متبادل راستہ سعودی عرب سے ہو کر ہی گزرتا ہے، جو ان کی سیاسی اور انرجی تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ایک یک طرفہ انحصار میں بدل دے گا۔ تو پھر ان خلیجی کمپنیوں نے اس کا توڑ کیا نکالا؟ انہوں نے اب ایک متبادل حکمت عملی اپنائی ہے: عالمی اثاثوں کی جارحانہ خریداری، گلوبل اپ سٹریم ایم ایل اے۔ قطر انرجی اور یو اے ای کی ایڈناک نے اب مشرق وسطی سے باہر نکل کر افریقہ، ایشیا، یورپ اور براعظم امریکہ میں خام تیل کے کنووں، ریفائنریز، ایل این جی ٹرمینلز اور سٹوریج کیپیسٹیز میں اربوں ڈالرز کے شیئرز خریدنے ہیں۔ ان کی منطق بڑی سادہ ہے: اگر آپ آپ کے گھر کے اندر کا ایگزٹ روٹ کنٹرول نہیں کر سکتے تو دنیا بھر میں ایسی انکم سٹریمز بنا لیں جو مشرق وسطی کے ان راستوں کی محتاج نہ ہو۔ ہرمز شاید کھل جائے، لیکن خلیج کے بڑے کھلاڑی اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی خود کو اس بے بسی کی پوزیشن میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ پائپ لائنز، ریلوے اور گلوبل شیئرز دراصل خلیج کی طرف سے اپنے جغرافیے کو دوبارہ لکھنے کی ایک کوشش ہے، an attempt to rewrite their own geography۔ اچھا حضور، یہ معاشی اقدامات جو خلیجی ممالک اٹھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں ایک جیو پولیٹیکل اور ملٹری سیکیورٹی پیراڈائم شفٹ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ کے ابتدائی دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ خلیجی ریاستیں، بالخصوص یو اے ای، انہوں نے تہران کے خلاف سخت ترین موقف اپنایا تھا۔ وہ واشنگٹن اور تل ابیب کے اس بیانیے کے پیچھے کھڑے تھے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی، رجیم چینج ہی واحد حل ہے اور جنگ جاری رکھی جائے، اور اسرائیل اور یو اے ای تو ہر لحاظ سے ایک پیج پر تھے، شیر و شکر تھے۔
لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی امریکہ اور اسرائیل ان کی عسکری طاقت ایران کا نظام بدلنے میں ناکام رہی. اس کے برعکس ایرانی میزائلوں اور ڈرون نیٹ ورکس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ خلیج کے انرجی انفراسٹرکچر اور دبئی جیسے فائنینشیل ہبس کو چند منٹوں میں مفلوج کر سکتے ہیں. تب یو اے ای کے صدر محمد بن زائد MBZ کو ایک بہت بڑا اور کڑوا سچ تسلیم کرنا پڑا کہ واشنگٹن یا تل ابیب کی دی ہوئی سیکیورٹی ضمانتیں امارات کے محلوں اور بزنس ہبس کو ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے ہمیشہ کے لیے نہیں بچا سکتی. اس پس منظر میں رائٹرز کی طرف سے ایک بریکنگ نیوز بھی سامنے آئی کہ یو اے ای کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ابوظہبی کے ڈیپوٹی رولر اور صدر MBZ کے سگے بھائی شیخ تہنون بن زید النہیان المشہور TBZ نے یو اے ای کی تاریخ کا سب سے اہم اور خفیہ ترین سفارتی مشن انجام دیا. شیخ تہنون جنہیں مشرق وسطی کی جیو پولیٹیکل شطرنج کا سب سے ماہر کھلاڑی مانا جاتا ہے نے تہران میں ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کی اعلیٰ قیادت سے براہ راست رابطہ قائم کیا. یہ کیسے ممکن ہوا حضور؟ یہ بھی بڑا مزیدار ہے. دیکھیے، بین الاقوامی مالیاتی مانیٹرنگ ادارے فنسن کے ڈیٹا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب IRGC اور اس کی ذیلی قدس فورس کا سالانہ $9 ارب سے زائد کا ایک وسیع شیڈو بینکنگ نیٹ ورک موجود ہے، جس کا 71% تقریباً $6.4 ارب اکیلے متحدہ عرب امارات اور بالخصوص دبئی کے مالیاتی نظام کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے. یہ نیٹ ورک دبئی کی متعدد جو اس کی فری ٹریڈ زونز ہیں FTZs ہیں ان میں قائم مبہم ملکیت والی فرنٹ اور شیل کمپنیوں جیسے جنرل ٹریڈنگ فرمز ان پر مشتمل ہے. یہ کمپنیاں کاغذات پر کپڑے، خوراک اور الیکٹرانکس کا قانونی کاروبار دکھاتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اصل کام ایران کی بلیک مارکیٹ آئل کی آمدنی کو وائٹ کرنا ہے، اسے رسمی بینکاری یا فارمل بینکنگ کا حصہ بنانا اور برائٹ سپاٹ گڈز جیسی فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے ایرانی ڈرونز کے لیے ملٹری گریڈ ٹیکنالوجی اور پرزہ خریدنا ہے. شیخ تہنون نے جیو پولیٹیکل شطرنج پر اسی نیٹ ورک کو اپنے سب سے بڑے مہرے کے طور پر استعمال کیا. وہ جانتے تھے کہ دبئی میں موجود یہ شیڈو بزنس ایران کے لیے معاشی لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پر کریک ڈاؤن اماراتی شیشے کے محلوں پر ایرانی میزائل حملوں کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے اسی نیٹ ورک کے اماراتی اور ایرانی ایگزیکٹوز کو بطور ثالث استعمال کرتے ہوئے، بطور ایک روٹ استعمال کرتے ہوئے، لنک استعمال کرتے ہوئے تہران کی قیادت کو یہ براہ راست پیغام پہنچایا کہ متحدہ عرب امارات ان کمپنیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا اور منجمد فنڈز بھی بحال کر دے گا، بشرطے کہ ایران امارات کی سیکیورٹی اور دبئی کے فائنینشیل ہب کو میزائلوں اور ڈرون حملوں سے محفوظ رکھنے کی مکمل گارنٹی دے. رپورٹس کے مطابق شیخ تہنون نے ایران کو یو اے ای کی سیکیورٹی کی گارنٹی کے بدلے ایک زبردست فائنینشیل پیکج کی بھی آفر کی. تناؤ کو کم کرنے کے لیے یو اے ای نے فوری طور پر اماراتی بینکوں میں منجمد 10 سے 20 ارب ڈالرز کے ایرانی فنڈز کو انفریز کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور 3 ارب ڈالرز کی پہلی قسط سنا یہ ہے کہ تہران منتقل بھی کر دی گئی. اس ڈیل کا واحد مقصد یہ تھا کہ ایرانی میزائلوں کا رخ امارات کی سرزمین کی طرف نہ ہو اور دبئی کا فائنینشیل سٹیٹس محفوظ رہے. اگرچہ یو اے ای کی حکومت نے اس رپورٹ کی باقاعدہ تردید کی ہے، لیکن خطے کی پولیٹیکل ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی کے بغیر دبئی میں یہ سکون ممکن نہیں تھا جو گزشتہ کچھ ہفتوں سے دکھائی دے رہا ہے. اسی دوران قطر نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے. قطر جس نے پہلے خود کو ثالثی سے دور کیا، پھر دوبارہ میدان میں آیا اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس عمل کو فنڈ کیا تاکہ اعتماد سازی کے لیے ایرانی فنڈز کی منتقلی کو اس کو آسان بنایا جا سکے. عمان نے ہمیشہ کی طرح اپنی خاموشی، وہ غیر جانبداری جو ہے وہ اس نے برقرار رکھی اور وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ بات چیت سے معاملہ حل ہونا چاہیے. اچھا حضور، یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے یہ اقدامات دراصل اس روایتی سیکیورٹی ماڈل کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا ہے جو پچھلے 50 سال سے مڈل ایسٹ کو چلا رہا تھا. وہ پرانا ماڈل کیا تھا کہ خلیجی ممالک اپنے خربوں پیٹرو ڈالرز کو ری سائیکل کر کے امریکہ سے جدید ترین ہتھیار خریدتے تھے اور بدلے میں امریکہ انہیں اپنی سیکیورٹی کی چھتر چھایا تلے لے لیتا تھا. اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ یہ خربوں ڈالرز کے ہتھیار اور پیٹریٹ سسٹمز ایرانی ڈرونز کے سامنے ایک حد تک ہی مؤثر ہیں. لانگ ٹرم میں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اتنے مہنگے ہیں کہ بارے میں بھی نہیں آتے. خلیج نے سیکھ لیا ہے کہ ایران کے خلاف اصل سیکیورٹی امریکی ہارڈ ویئر خریدنے میں نہیں بلکہ تہران کے ساتھ براہ راست مستحکم اور ہمسایوں جیسے تعلقات قائم کرنے میں ہے. یہ جدید مڈل ایسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا پیراڈائم شفٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا حضور، اب ذرا اس پورے منظرنامے کو جیو اکنامکس اور چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے لینس سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر اسلام آباد MOU ایک امن معاہدے پر ختم ہوتا ہے تو اس امن معاہدے
کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلیجی ریاستیں اب دوبارہ اس تاریخی ایجنڈے کی طرف لوٹ رہی ہیں جو دسمبر 2022 کے تاریخی سمٹ میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ طے ہوا تھا۔ یہ خود مختار فنڈز مغربی تعیش اور امریکی دفاعی صنعت کو پالنے کی بجائے خطے کے اندر حقیقی لاجسٹکس، پورٹس اور انفراسٹرکچر پر خرچ ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بالکل نیا آرکیٹیکچر جنم لے رہا ہے، جہاں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ ماڈل اب امریکہ کے پرانے آئل فار لگژری ماڈل کو ریپلیس کر رہا ہے۔ وہ پرانا امریکہ کی سیکیورٹی کا ماڈل جو جی سی سی کو ایران، عراق، یمن اور شام سے الگ ایک ممتاز گروپ کے طور پر دیکھتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ خلیج فارس جو کبھی خطے کے دو حصوں میں تقسیم کرنے والی جیو پولیٹیکل دیوار تھا، وہ اب گر چکا ہے اور اس کے ملبے سے ایک نیا جیو پولیٹیکل سورج ابھر رہا ہے جو پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب جیسی بڑی علاقائی طاقتوں کو ایک مشترکہ باہمی تعاون کی چھتری تلے اکٹھا کر رہا ہے۔ ان سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ امریکی ہتھیار اب سیکیورٹی کے اثاثے نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل بوجھ ہیں، لائبلٹی ہیں اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں حقیقت پسندی ہونا پڑے گا۔ ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ایک الگ بات ہے اور ایک ایسا رشتہ قائم کرنا جس کی بنیاد مکمل اعتماد پر ہو مختلف۔ دہائیوں پرانی نظریاتی اور سیاسی دشمنی راتوں رات ختم نہیں ہوتی۔ ایران کو یہ ثابت کرنے میں ایک طویل وقت اور انتہائی سنجیدہ کوششیں درکار ہوں گی کہ وہ مستقبل میں دوبارہ خلیج کی سیکیورٹی کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اعتماد ابھی بہت دور کی بات معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے خلیجی ممالک وقتی طور پر ایران کے ساتھ تعلقات کو نارمل تو کر رہے ہیں، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے۔ وہ بیک وقت اپنی پائپ لائنز کے منصوبوں کو تیز کر رہے ہیں، ہرموز کے متبادل بائی پاس روٹس بنا رہے ہیں اور اپنی معیشتوں کو نان آئل ماڈلز پر منتقل کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی بھی دوسرے جیو پولیٹیکل جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے قابل ہو سکیں۔ ممکن ہے آبنائے ہرمز شاید اگلے چند ہفتوں میں دوبارہ کھل جائے، بحری جہاز لوٹ آئیں اور تیل کی سپلائی بحال ہو جائے، لیکن خلیج کے حکمرانوں کی سوچ اب مستقل طور پر بدل چکی ہے۔ انہوں نے ایک بند اسٹریٹ کا ہولناک منظر دیکھ لیا ہے، انہوں نے اس کی قیمت کا حساب لگا لیا ہے اور وہ اب اپنی تاریخ خود لکھ رہے ہیں، اپنا نیا جغرافیہ خود لکھ رہے ہیں۔ یہ پائپ لائنز، یہ ریلوے نیٹ ورکس، یہ گلوبل اثاثے، یہ صرف مٹی اور لوہے کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہ خلیج کی طرف سے اپنے جغرافیے کو دوبارہ لکھنے کی ایک کاوش ہے۔ آپ کا اس پورے منظرنامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ ماڈل مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، یا امریکہ کو خلیجی ممالک سے نکالنا ناممکن ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔